کہ اٹ واز اے اسٹریٹجی اگینسٹ اسٹریٹجی. بھٹو کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کسی طرح پیار محبت سے اس سے ایف آئی آر واپس لے لیا ہے. بیکاز ہی واز اے بیرسٹر آلسو. ہی نیو کہ کرمنل میٹرز میں جو ہوتا ہے لمیٹیشن پیریڈ نہیں ہوتا. اگر ان ٹائم جو ہے آپ کی لکھت پڑھت ہوئی ہے, ایف آئی آر بار ہوئی ہے, ملزم زندہ ہے, گواہ زندہ ہیں, تو 50 سال کے بعد بھی کیس اوپن ہو جاتا ہے. سول میٹرز میں لمیٹیشن ہوتی ہے. سو ہی نیو کہ دس از ناٹ ایف آئی آر, اٹس اے ٹائم بام وچ از ٹکنگ, ٹک 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 کر رہا ہے. تو میں کسی وقت تو میں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے, تو یہ تو ایف آئی آر میرے گلے پڑ جائے گی. سو اس کا اس کا ایمفسس یہ تھا, ہی واز ناٹ ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف لو بٹ آؤٹ آف نیسیسٹی کہ یہ اس سے ایف آئی آر. اور میرا جو تھا اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ جاتے جاتے کسی کو مروا جائے گا تو مجھے مروا جائے گا. اب آپ اس کا دیکھیے کہ پی این اے کی موومنٹ ہو رہی ہے, میرے پاس تمام پی این اے کی قیادت آتی ہے کہ آپ ہمارے جلسوں میں شریک ہوں, اور وہ جو ہیں اپنے والد کے خون آلودہ کپڑے لے کے آئے ہیں, اس ان کا تھی تاکہ اس کو ڈراماٹائز کیا جائے. اسپیکر بھی میں بڑا انگیجنگ اسپیکر تھا. آئی ڈڈ ناٹ گو. مجھے پتہ تھا کہ جاتے جاتے بھٹو کسی کو مروا جائے گا تو مجھے مروا جائے گا. آئی ڈڈ ناٹ گو. جو الیکشن کیمپین ہو رہی تھی. سو آئی تھاٹ کہ اس سے اپنا اس پیریڈ سے خاموشی سے نکل جایا جائے, اس کو تھوڑا سا اپنا جو ہے ایز میں رکھوں تاکہ یہ مجھ پر مجھے ریموو کرنے کے پلان نہ بنائے. تھی تو میں نے کر لیا. آپ کو پیغام کون لے کر آیا کہ آپ واپس؟ یہ جی تین دفعہ آیا حفیظ پیر دادا میرے گھر. اینڈ میں اس کو آئی ووڈ کیپ ہم آن اے ٹینڈر ہوک, میں سن لیتا تھا. بٹ دین ایونچولی ہی سیڈ کہ نو دی بھٹو فیملی از ویری کین ٹو پیچ اپ ود یو. تو بھٹو نے اپنی بیوی کو بھیجا میرے اس معاملے کے لیے. نصرت بھٹو شی کیم ٹو مائی ہاؤس. اور اس کا راؤ رشید کی کتاب جو میں نے دیکھا اس میں ذکر اس کا ہے. وہ حنیف نامے کہتا ہے کہ میری صلح تو اس عزت سے کراؤ جیسے احمد رضا قصوری کی ہوئی کہ بیگم بھٹو گئی تو مجھے بھی کوئی بلوائے ایسی تھی. یعنی وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے کہ بھائی جیسے اس کو آپ نے عزت دی اس طرح. تو خیر وہ آئی تو آئی کیپٹ میں نے مارک ٹائم کر رہا تھا, میں مارک ٹائم کرتا رہا. بیگم بھٹو نے آپ سے اس قتل کے مقدمے کے والے سے کوئی بات نہیں کی؟ اس نے نہیں کی. بھٹو نے بھی شروع میں نہیں کی. بھٹو نے تو آخری دن کی نا. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیگم بھٹو نے آپ سے کیا بات چیت کی؟ بس کہ ہم نہیں ہیں, تمہاری جو شک و شبات ہے, ہم نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہے اس کو ہم ویل گیٹ ہولڈ آف ہم. ٹھیک ہے. خیر آئی جوائنڈ 7 جنوری 1977 کو. آخری دن ہے جس دن لاسٹ ڈیٹ ہے. 2 سیشن اس دن. پہلے سیشن میں بھٹو نے سیکنڈ لینڈ ریفارم دیا, پہلا ایوب خان کا, دوسرا اس نے دیا ٹو سیل ہز پوائنٹ آف ویو ٹو دی الیکٹریٹ کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا. دوسرے جو تھا سیشن تھا وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد تھا. نارملی بھٹو ووڈ گو بیک ٹو پرائم منسٹر ہاؤس. دیٹ ڈے ہی اسٹیڈ آن ان دی پرائم منسٹرز چیمبر. تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد سیشن ہونے سے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. اتنی دیر میں وہ جو اس کا اے ڈی سی تھا میجر طارق رین, جو بعد میں مرڈر ہو گیا, اس کو الذوالفقار نے اپنا کابل ایئرپورٹ پہ مرڈر کر دیا. تو وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ سر پرائم منسٹر وانٹس ٹو سی یو, ہی وانٹس ٹو میٹ یو. اور یہ آپ کی
صلح ہونے کے بعد بھٹو سے پہلی ملاقات ہے؟ ملاقاتیں ہوئیں لیکن اس میں سے ذکر کبھی نہیں کیا اسی لیکن ون آن ون پہلی ملاقات پہلی تھی. تو ہی کالڈ می، تو ہی واز سٹنگ آل الون اسی اپنے، اینڈ وہ راکنگ چیئر پر راک کر رہا تھا اور منہ میں سگار تھا اور سگار سے وہ دائرے بنا رہا تھا، اس کے دھوئیں سے تھی. جب میں گیا تو بڑا کھڑا ہو کے ہاؤ آر یو رضا، ہاؤ آر یو، گڈ ٹو سی یو ہوتی تھی جیسا بڑی اپنے، اور ویسے جیسے ایک فیملی فرینڈ ہو اسی. خالہ جان کا کیسا ہے، میری والدہ کا، بھائیوں کا پوچھا، بیکاز ہی نیو ایوری باڈی. وہ گھر، اس کا گھر آنا جانا تھا. تو ہی واز ریلیکسنگ می تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے تو اس نے دراز کھولا، ایک فائل نکالی اور وہ میرے آگے رکھ دی. اس فائل میں میرے نام سے منسوب ایک بیان لکھا ہوا تھا، اور بیان اس طرح تھا کہ جب میرے والد کا یہ سانحہ ہوا اور میں والد کو انجرڈ کنڈیشن میں لے کے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لے گیا، تو یہ جب خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی تو سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر آ گئے اور انہوں نے مجھے اشتعال دلانا شروع کیا اور میرے ساتھ میرے کانوں میں یہ آواز ڈالی کہ یہ بھٹو نے کرایا ہے. اینڈ میں اس وقت جذباتی تھا، پریشان تھا، تو میں نے اس جذبات میں، پریشانی کے عالم میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لکھوا دیا. اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے اسلامک کانفرنس کرائی، جس نے ایٹم بم بنایا، جس نے جمعے کی چھٹی کرائی، جس نے شراب بند کرائی، اور ایسے پوری اس نے اپنا جو تھا کیریئر سارا دکھا، وہ ایسا شخص کیسے ایسا بھیانک سی انسیڈنٹ کر سکتا ہے. اور لہٰذا میں ریکارڈ کو اسٹیٹ کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مرڈر کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی تعلق نہیں تھا. دس واز مائی اسٹیٹمنٹ. میرا نام لکھا ہوا، میرا ایڈریس، میری کانسٹیچوئنسی، میرا ٹیلی فون نمبر. یعنی کہ ایک متن لکھا ہوا تھا جس میں آپ اپنے مقدمے سے دستبردار ہو رہے ہیں. ہاں، میرا صرف سائن میرے کرنے تھے، میں نے صرف سائن کرنے تھے. تو میں نے جلدی سے پڑھ لیا، لیکن میں اس کو امپریشن یہ دے رہا تھا کہ آئی ایم اے سلو ریڈر. ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے جی. تو میں نے سوچ کر اس کا جواب اس طرح دیا. میں نے کہا سر آپ کا اور میرا فیملی پیٹرن ایک ہے، آپ بھی ایک اپنا فیوڈل فیملی سے ہیں، میں بھی ایک فیوڈل فیملی سے ہوں. میں نے کہا آپ نے کبھی عید بقرعید اسلام آباد، حالانکہ یو آر پرائم منسٹر، عید یعنی منائی، یو گو ٹو لاڑکانہ بیکاز یور روٹس آر دیئر. اسی آپ کی فیملی وہاں ہے، وہاں جا کے عید بقرعید کرتے ہیں. اسی طرح میری بھی فیملی ہے، اسی میں بھی ایک خاندانی آدمی میرا بھی ویسے تھی. میں کہ فیملی، مجھے عوام الناس گلی بازاروں میں کیا کہیں گے کہ تم نے باپ کا لہو بھیج دیا، جو اور دیٹ آئی ڈونٹ بادر. اسی سیاست دانوں کو بہت کچھ لوگ کہتے ہیں اسی اور اس لیے اس کا میں بہت، لیکن میں جیسے آپ اپنے خاندان میں جاتے ہیں، میں بھی خاندان میں جاتا ہوں، تو خاندان میں جو چچا ہوتا ہے وہ چچا ہی رہتا ہے، ماموں ہے ماموں. یہ نہیں کہ بھانجا کوئی منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے تو وہ نمبر 1 ہو گیا. وین یو گو بیک ٹو یور فیملی دے ٹریٹ یو ایٹ دی لیول آف رشتہ جو آپ کا ہوتا ہے. تو میرے وہ جو عزیز و قارب ہیں وہ بڑے میرے پر لعنت ملامت کریں گے کہ یہ تم نے کیا کیا. آئی ایم ورڈ اباؤٹ دیٹ. پبلک کا میں بادر نہیں کرتا، تو اس لیے میرا کنسٹرین، اینڈ آئی ہوپ یو ول اپریشیٹ بیکاز آپ کی اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے تو یو ول اپریشیٹ. جب اس نے دیکھا نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ہی از ناٹ پریپیئرڈ، تو میں نے وہ فائل بند کر سامنے رکھی تھی، اس نے وہ فائل اٹھا لی اور اگلے 1.5 منٹ میں میرا انٹرویو اینڈ ہو گیا. خود ہی کھڑا ہوا، آل رائٹ مسٹر کستوری جی، گڈ لک تھی. تو آپ نے اس مسئلے کا حل انہیں نہیں بتایا کہ جی یہ آپ یوں کریں یا یوں کریں؟ آپ نے کہا جی میں مجھے سائن نہیں کرتا. میں سائن نہیں کرتا. میں نے کہا میں جب میں آ گیا ہوں تو دیٹ از انف تھی. میں جب آپ کے ساتھ آ گیا ہوں دیٹس انف. اس میں بیان دینے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بیان دوں گا تو میں ذلیل خوار ہو جاؤں گا. اینڈ یو کانٹ یوز می آلسو پولیٹیکلی. جو آپ ہندی ماضی مجھے یوز کرتے رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے کہا وہ آئی ول
آدمی ورس ٹپن ان دی پبلک اوپینین. سو آئی ول ناٹ سائن. سی تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھٹو سے جو ہاتھ میں لایا تھا دوبارہ, اٹ واز اسٹریٹجی. اٹ واز اسٹریٹجی. سی دیکھیں اپنا جو فنڈامنٹل پر اگر آپ کمپرومائز کریں تو دیٹ از کنسیڈر ٹو بی سی اے چیپ تھنگ کے فنڈامنٹ. بٹ اسٹریٹجی پر اسی کمپرومائز کرنا اٹس اے رائٹ آف اے پالیٹیشین اینڈ ملٹری جنرل. اسی سم ٹائم ون اسٹیپ فارورڈ از اے پارٹ آف یور اسٹریٹجی, سم ٹائم ٹو اسٹیپ بیکورڈ از اے پارٹ آف اسٹریٹجی. اسی اینڈ دی پرسن جو اس سوچ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اف ان دیٹ پروسیس ہی از کلڈ دین ایوری تھنگ از گون. اسی تھی سو ہی مسٹ سروائیو. اسی اگر اس نے اس کو پایا تکمیل تک اس بات کو لے کے جانا اس آبجیکٹ کو. اچھا جی, 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق صاحب اپنے ساتھی جرنیلوں کے ذریعے, جنرل چشتی کے ذریعے اور بہت سارے باقیوں کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بھٹو گرفتار ہو جاتے ہیں, بعد میں ریلیز ہوتے ہیں, پھر دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اور جب دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے والد کے قتل کی FIR میں دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں. آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کے قتل کی تحقیقات میں مسعود محمود, جو اس وقت فیڈرل سیکیورٹی فورس جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود بنائی تھی, انہوں نے بیان دے دیا آپ کے حق میں, اور بہت سارے دیگر ساتھی, یعنی کہ غلام حسین اس وقت FSF میں تھے, غلام عباس تھے ایک جو کہ DIG تھے, انہوں نے سعید احمد خان جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بعد میں رہے, تو ان سب نے 41 گواہ تھے, لیکن موٹے گواہ یہی تھے, 4 گواہ یہی تھے, سٹار وٹنسز یہ تھے. تو آپ کو ان سب گواہوں کو کب پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک انکوائری دی گئی ٹو فائنڈ آؤٹ دی illegality and atrocities, ظلم و تشدد جو FSF نے کیا تھا, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انکوائری کی گئی. جنرل شمس الرحمان کلو کو, جنرل شمس الرحمان کلو واز دی انچارج آف دیٹ انکوائری. اور یہ GHQ میں جنرل تھے. یہ جب انکوائری ہوئی, نو ہی واز اے ڈیو کمانڈر. اچھا, ایٹ دیٹ ٹائم بعد میں یہ GHQ میں نہیں, بعد میں ہی واز کور کمانڈر 1 کور منگلا. اور بعد میں بے نظیر صاحبہ نے DGIS بے نظیر نے لگایا ریٹائرمنٹ کے بعد. اس نے انکوائری کی اسی, اور انکوائری کا سبجیکٹ یہ تھا کہ فائنڈ آؤٹ دی اٹراسٹیز اینڈ رانگ ڈوئنگ آف FSF. اس میں وہ انکوائری کر رہے تھے کہ جب سر خان لاہور کسی گئے ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو وہاں ایک بام بلاسٹ ہوا, اس کے اوپر وہ ان لوگوں کو پکڑا. جب ان سے انکوائری میں FSF کے لوگوں کو گرفتار کیا, یہی اپنا غلام مصطفیٰ اینڈ ارشد اور یہ سارے جو تھے ان کو پکڑ. ڈیورنگ دیٹ انویسٹیگیشن دے آلسو ڈسکلوز کہ ہم نے احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کو بھی مرڈر میں ہم انوالو تھے. وہاں سے وہ پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو تھے, وہ طور ایک تھا اپنا میجسٹریٹ, اس کے سامنے اس کے 164 کے ان کے بیانات کرا لیے اسی. تو پھر وہاں سے جو بات نکلی تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا مسعود محمود تک پہنچی اسی. تو مسعود محمود کا جو تھا ورشن بفور دی کورٹ وہ یہ تھا کہ بھٹو نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ احمد رضا قصوری جو ہے ہی از اینمی آف دی کنٹری, ہی از ملک دشمن ہے, اس کو ایلیمنیٹ کر دو, اسے مار دو. ہاں, کہتے میں نے یہ آیا اینڈ آئی کالڈ میاں عباس جو جس کو پھانسی ہوگی, ہی واز ڈائریکٹر آپریشن, سارا آپریشن اس کے پاس, اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دس دی وش آف دی پرائم منسٹر کہ احمد رضا قصوری کو مار دو. میاں عباس کا آگے بیان ہے کہ میں نے اس ڈائریکشن کے بعد میں نے یہ 4-5 بندوں کا میں نے ایک بیچ بنایا
اور ان کو 1500 گولیاں دیں، ان کو آرمز دیا کہ تم لوگ احمد رضا قصوری کو مارو. اسی اس میں کئی حملے ایسے ہیں جو جن کا مجھے بھی آج تک نہیں پتہ. اسی وہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس کی مسعود محمود کی، تو وہاں سے مجھے پتہ لگا، بلکہ جو صغیر انور واز ایٹ دیٹ ٹائم ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ایف آئی اے، تو وہ جب انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں، تو میں گیا لاہور کے ان کے آفس میں. وہ ہوتا تھا ظفر علی روڈ پر. اینڈ وجاہت لطیف یوز ٹو بی ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب. تو صغیر، میں جب گیا تو صغیر انور نے میرا ایسے ہاتھ پکڑ کے ایسے چوما. تو میں نے کہا کہ صغیر انور صاحب میرا ہاتھ آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ میں نہ کوئی پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ حافظ قرآن ہوں، اسی نہ کوئی محدث ہوں، تو میں تو گناہ گار آدمی، میرا ہاتھ. کہتا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے حملوں سے محفوظ کیا، اور کئی حملے ایسے ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتہ، اسی جو اب تفتیش میں نکل رہے ہیں. تھی وہ آپ کے حملے تھے لیکن وہ آپ بچ گئے. تو میں نے کہا مثال کے طور کہتے ہیں ابھی آپ کو سناتے ہیں. تو وہ ایک حملہ جو تھا جس کا مجھے نہیں پتا تھا، وہ یہ تھا کہ اسمبلی کا سیشن ختم ہو گیا. میرا جو اپنا گھر کا میرا جو روم بیرر تھا ایم این اے ہاسٹل میں، وہ ان کی پے میں تھا. اسی وہ ان کو ساری رپورٹ کا کون مجھے مل رہا کیا کو سارا بتاتا. تو سیشن ایڈجرن ہو گیا. تو میں نے اگلے دن جانا تھا واپس گھر لاہور. تو اس نے بتا دیا کہ کل جا رہے ہیں لاہور. تو وہ جب میں نے اپنے کار پارک کے پاس آیا، میں نے سامان گاڑی میں رکھ لیا، نوکروں کو ٹپ شپ دے دی، اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا. تو یہ آگے غلام حسین کا آگے بیان ہے کہ اس نے بھاگا، اور اس نے جو بار اپنی گاڑی کھڑی کی جیپ، اس پر وائرلیس پر اس نے میسیج دیا جو شب خون لگایا ہوا تھا کہ ہی ہیز لیفٹ اور اتنی دیر میں پہنچ جائے گا، گیٹ ریڈی. تو وہاں میں نہیں پہنچا. اسی وہاں پہنچ گیا محمد علی ایکٹر اسی ٹائم کے لگ بھگ. وہ اسی گاڑی کا کلر میری طرح تھا جو انہوں نے کلر بتایا تھا، اور وی واز ٹال لائک می. تو گاڑی تیز کر انہوں نے سمجھا کہ یہ انہوں نے اس پر فائر کھول دیا. ہی سروائیو. اس کا پی اے جو تھا وہ ہی واز کلڈ. اسی اینڈ وہ پھر اس نے بڑا شور شاہ مچایا کہ مجھے فلاں ڈائریکٹر نے حملہ کرایا، فلاں ایکٹر نے. دین اسٹوری گوز کہ فیس بھی زیادہ اس کو گیا. اس نے کہا کہ اس کو شٹ اپ کال دی کہ دس واز ناٹ مینٹ فار یو، دس واز مینٹ فار سمبڈی ایلس. سی یو ہیو سروائیوڈ. بٹ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ قاتلوں کو پر بند کرو تھی. ایک یہ بتایا. ایک انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ غلام حسین جو تھا اس نے پتہ کیا دائیں بائیں سے میرے بارے میں. تو اس کو یہ انفارمیشن ملی کہ قصوری صاحب لوگوں کے کام بہت کرتے ہیں. اسی تو اس نے غلام حسین نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، مجھے سسپینڈ کر دیا ہے، تو آپ میری چارہ جوئی کریں. ایسی تھی. تو احمد رضا قصوری نے، یہ اس کا بیان ایسی تھی، احمد رضا قصوری نے کہا کل آ جانا فلاں ٹائم پر اسمبلی، میں گورنمنٹ ہاسٹل میں فلاں جا کر ہوں گا. کہتا ہے کہ ایگزیکٹلی سیم ٹائم، ایگزیکٹلی آن دی ڈاٹ ہی واز دیئر ویٹنگ فار می. کہتا ہے میں نے اپنا چادر اوپر لی تھی، اور چادر کے پیچھے میں نے آٹومیٹک تھی، میرا آرم نے پکڑا ہوا تھا. تو کہتا ہے میں نے ایسے لفٹ کیا. کہتا ہے ہی واز اسٹینڈنگ لائک اے سٹنگ ڈک ان فرنٹ آف می. تو میں نے ایسے آرم لفٹ کیا. تو سڈنلی میرے مائنڈ میں ایک اللہ کی طرف سے میسیج آیا کہ غلام حسین، جمعے کا دن تھا، کس منہ سے اللہ کو سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ایک انوسنٹ آدمی، وہ تو سچ سمجھ کے کہ تم اگریڈ پڑھتے ہو، وہ تو تمہارا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اینڈ جب میں نے اس کی جوانی کی طرف دیکھا، اکڑیل جوانی، اور وہ میرا کام کرنے کے کھڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا غلام حسین جسٹ چار ٹکوں کی خاطر ایک بندے انوسنٹ بندے کو مارو. کہتا آئی لوڈ مائی گن. آئی لوڈ مائی گن. اور میں نے جا کے میاں عباس کو کہا، میں نے آج ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملا. اسی تھی. میاں عباس نے کہا کہ یو ڈو اٹ ادروائز یو پیپل ول بی کلڈ. اسی تھی. پھر انہوں نے لاہور والا کیا.
اچھا، ایسی اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ جب ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو انہیں ایک مقدمے کی تلاش تھی، اور جو اس وقت کے کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی ہلاکو خان تھے، انہوں نے ضیاء الحق کو اطلاع دی کہ یہ مقدمہ ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب نے جنرل چشتی اور باقی ساتھیوں کی مدد سے ان تمام لوگوں کو ڈھونڈا اور ان سے بیان دلوایا، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اگر آپ بھٹو کو نامینیٹ کریں. آئی وش آئی ہیڈ اے ڈائریکٹ نالج. سننے میں ایسی باتیں ہیں لیکن مجھے کوئی ڈائریکٹ اس کا نالج نہیں ہے. دیز تھنگز ور ناٹ ڈسکسڈ ود می ایٹ اینی ٹائم. سو آئی ریئلی ڈو ناٹ نو کہ کس نے کسی کو کیا کہا. سنس آئی ایم ناٹ آئی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن ڈائریکٹلی. آپ نے اپنی کتاب ادھر ہم ادھر تم میں لکھا ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، جنرل ضیاء الحق سے آپ کی جو ملاقات ہوئی، اس میں جنرل ضیاء الحق نے آپ کو آفر کی کہ آپ کو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے وہ آپ کو یوز کر رہے تھے، آپ کے مقدمے کو یوز کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے لیے، اور انہوں نے جو سارا مقدمہ ہے اس کی تحقیقات پر اثر انداز ہوئے؟ I can't speak on his behalf. I think this question, if you ask Ijaz al-Haq, he will be in a better position to answer. But it is correct کہ اس نے مجھے ایک دن بلایا اور مجھے کہا کہ قصوری صاحب we are planning to elevate you as a judge of the 85 میں as a judge of the لاہور ہائی کورٹ. تو میں نے کہا کہ سر جج کی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، اٹس اے ویری ایلیویٹڈ پوزیشن، بٹ میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. میں پریکٹس ضرور کرتا ہوں اینڈ دیٹ آئی ڈو اٹ بیکاز اٹ گیوز می ایکسٹرا پینی اینڈ آئی لیو ان اسلام آباد. تو وہ اٹ گیوز می ایکسٹرا پینی، بس پریکٹس کی حد تک میں کرتا ہوں، بٹ میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. میں تو اپنا گریگریس بندہ ہوں. میں تو شام کو جب تک 8-10 بندے مجھے ملنے نہ آئے تو مجھے چین نہیں آتا. میلہ لگا، یا میں کسی کے یہاں جاتا ہوں وہاں بھی میلہ ہوتا ہے. تو ونس آئی بیکم جج آئی ول بی ویری کنونشنل جج. میں تو سگے بھائی کو اپنے گھر میں نہیں انٹر ہونے دوں گا اسی. سو دیٹ ول بی اگینسٹ مائی نیچر. تو میں نے جو سیکھا ہے کہ آئی ہیو اسٹیبلش مائی سیلف ایز ون آف دی ٹاپ پارلیمنٹیرین. نہ مجھ سے پہلے اتنا پاورفل پارلیمنٹیرین اس ملک میں آیا اور نہ مجھے شک ہے کہ آگے آئے. آئی ہیو اسٹیبلش مائی کریڈینشیل ایز اے پارلیمنٹیرین. ادھر آپ مجھے لے کے نہیں آ رہے تو مجھے آپ جج بنا رہے ہیں تاکہ میں ڈمپ ہو جاؤں. کیا یہ درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق جب مقدمہ بھٹو کا ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو آپ سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ نہیں، آئی نیور میٹ ہم. کیا جنرل چشتی یا ضیاء الحق کے کوئی اور جو ساتھی جرنیل ہیں وہ آپ سے رابطے میں؟ نیور. میرے ساتھ صرف جو تھے ان ٹچ تھی جو انویسٹیگیٹرز تھے اینڈ دیٹ واز FIAs. آپ کا ذوالفقار علی بھٹو سے آخری آمنا سامنا سپریم کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی اس کیس کی، جب بھٹو نے اپیل کر رکھی تھی، اس میں ہوا. تو کچھ اپنی آخری میموری یاد اگر شیئر کرنا چاہیں آپ. دیکھیں جی، بھٹو میں 2-3 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیٹ ول انٹرسٹ یو. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو ججز تھے they were influenced by جنرل ضیاء الحق. یہ تو جج خود بھی مانتے ہیں. نسیم حسن شاہ نے تو خود بھی مانا. یہ وہ بیان اس کا افتخار کے سامنے اور ہے، کتاب میں کچھ اور ہے. وہ بھی میں نے میں بھی آتا ہوں سیدھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 ججز اس زمانے میں فل کورٹ 9 ہوتے تھے. جسٹس کیسر علی خان جو تھے ہی ریچ دی ایج آف سپر اینویشن 65 ہو گئے. سو ہی اسٹیپ ڈاؤن. اب جج رہ گیا 8. پھر کیس چلتا رہا. پھر جسٹس وحید الدین جسٹس وجی الدین کے والد ان کو برین سٹروک ہو گیا. 2-3 دفعہ ایڈجرمنٹ ہوئی. دین ڈاکٹر سیڈ کہ ہز لاسٹ ہز میموری اینڈ ایونچولی ہی ڈائیڈ. اب جج رہ گئے 7. 4-3 کا فیصلہ ہو گیا. اب چیز یہ ہے فیصلہ کس نے لکھا؟ فیصلہ لکھا جسٹس انوار الحق
who was a former ISIS officer, Indian Reserve Force کا بندہ. You see, very mature, very sensible, very sedate and very knowledgeable. He was the Chief Justice. تو چیز یہ ہے کہ جب اس نے بھٹو کو سزائے موت دے دی تو وہ تو پھر جنرل ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کے کہنے پر اس نے جنرل ضیاء الحق کے پہلو میں جو کانٹا تھا وہ نکال دیا. کیونکہ قبر ایک ہے، جانا ہے، بندے دو ہیں، کسی ایک نے جانا ہے. تو وہ تو پھر کام جنرل اپنا جسٹس انوار الحق نے کر دیا. لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آفٹر فیو منتھس پہلی دفعہ پاکستان میں پی سی او آیا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور اس میں کہا گیا کہ ججز نے بھی لینی ہے اوتھ، اور جو جج اوتھ نہیں لے گا ہی ول اسٹینڈ ریٹائرڈ. جسٹس انوار الحق ریفیوز ٹو ٹیک اوتھ، اینڈ ابھی اس کے کچھ سال رہتے تھے، اینڈ پری میچور ہی آپٹیڈ ٹو گو آن ریٹائرمنٹ. ایک شخص جو پی سی او کی اوتھ نہیں لیتا اور پری میچور ریٹائر ہو جاتا ہے، ڈو یو تھنک وہ کسی کا کہنے وہ کسی بے گناہ کو پھانسی لگا دے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دس از ون ایسپیکٹ. ادر ایسپیکٹ، چیف جسٹس کون بنتا ہے؟ جسٹس حلیم، جس نے بھٹو کو بری کر دیا. وہ تو ضیاء الحق کا دشمن ہونا چاہیے، اس نے بھٹو کو بری کر دیا. جنرل ضیاء الحق اس کو ایلیویٹ کرتا ہے ایز اے چیف جسٹس، اینڈ ہی ٹیکس اوتھ انڈر دا پی سی او، اور وہ 8 سال ریکارڈ پیریڈ کا لیے چیف جسٹس رہتا ہے. یہ عجیب و غریب ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ تو گھر چلا جاتا ہے اور وہ اوتھ لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور جو جنرل ضیاء الحق کے مرضی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے حلیم، he becomes chief justice for 8 years and takes oath under the PCO. Try to apply your mind, you see. That means کہ ہر جج نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. تو جسٹس نسیم حسن شاہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ دباؤ میں تھے اور ان کے ساتھی ججز دباؤ میں؟ یہ تو انہوں نے جیسے زمین نسیم حسن شاہ میں اپنی اس میں اس بیان میں یہ بھی تو لکھا کہ میں نے پلاٹ بھی لیا. ایک بندہ جو جج پلاٹ لے رہا ہے، یو کین امیجن. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب لا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے اوپر جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو کہ میں نے اس ریفرنس کے دوران پیش بھی کی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے چیف جسٹس نے بلا کے کہا کہ ہم جو 4 ججز ہیں پنجاب سے، ہم جو ہیں وہ بھٹو کو سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں، اور 3 ججز جو ہیں دوسرے صوبوں کے وہ اس کو بری کی طرف جا رہی ہے، بریئر سے جا رہے ہیں. دس ول ویری بیڈلی افیکٹ دی کورٹ. یہ کورٹ قوم کی کورٹ ہے، ملک کی کورٹ ہے. کوئی ایسا فارمولہ بناؤ جس سے کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، کورٹ کا جو کنسنسس فیصلہ آ جائے. اس کا فارمولہ یہ بنایا گیا جو نسیم حسن شاہ کہتے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ تم دوراب پٹیل سے ملو، وہ تمہارا بڑا دوست ہے، ہی از اے ویری کلوز فرینڈ آف یورس، اور اسے کہو کہ ہم جو 4 ہیں جو اس کو سزائے موت دے رہے ہیں، 302 میں 2 سزائیں ہوتی ہیں، سزائے موت اور عمر قید، ہم اس کی عمر قید کر دیتے ہیں، اور تم لوگ اس کو بجائے بری کرنے کے جو ہے یہ کہہ دو کہ یس ہی از اے کلر، ہی از اے مرڈرر، لیکن سزائے عمر قید. تو یہ کنسنسس ہو جائے گا ساتھوں کو ساتھوں جو ہوگا عمر قید، تو اس کی زندگی بچ جائے گی. اور سیاستدان کی عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور 5-10 دن کے بعد گورنمنٹ بدل جائے تو باہر بھی آ جاتا ہے. سیاستدان کی قید تو سیاسی حالات کے مطابق ہوتی ہے. تو اس کی جان بچاؤ. تو کہتا ہے اب میں ملا، آئی گیو کال ٹو، یہ کتاب میں لکھ رہا ہے.
آئی گیو کال ٹو جسٹس پٹیل کہ میں آنا چاہتا ہوں. تو جسٹس پٹیل نے میرا جو اسلام آباد میں رہا کرتے تھے گیو می اے ویری سمچیوس لنچ, فرسٹ کلاس کھانا دیا. کھانا وانا کھانے کے بعد اسی ادھر ادھر کی گپیں کافی شافی پینے کے بعد میں نے نقطے کی بات کی کہ میں نے کہا دس از وٹ وی آر تھنکنگ کہ ہم بجائے اس کو سزائے موت دینے کے ہم اس کو عمر قید کر دیتے ہیں, آپ بجائے اس کو بری کرنے کے اس کو اپنا بری ذمہ نہ ٹھہرانے اس کو سزا ہوتی. تو یہ کنسنسس وچ درا پٹیل ریفیوز سیکنڈ تھی. پھر وہ لکھتا ہے کہ ہم نے 3-4 دفعہ یا بختیار کو بار بار کہا کہ تم میٹیگیشن سروس ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت ہے, اس کو میٹیگیٹ کر کے اس کو عمر قید میں کر دو, اس کے لیے آپ کو کیس بلٹ اپ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ناؤ یو ایڈریس اس کیونکہ ہم اس کنکلوژن میں پڑھا کہ یس ہی از رسپانسبل فار دی مرڈر آف نواب محمد احمد خان فادر آف احمد اللہ قصوری. تو تم میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے سزائے موت نہ دو, اس کو عمر قید کر دو. تو یا بختیار نے 2-3 دفعہ میں آفر کیا ہوتا کہ نہیں میں اس پر نہیں کرنا چاہتا, دیٹ مین کہ میں قبول کر رہا ہوں کا مرڈر, آئی ول گو فار اکوٹل. اور یا بختیار جو تھے وہ بھٹو کے وکیل تھے. اب چیز یہ ہے, دس از ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ کیس 4-5 دن زیادہ ہفتے میں ہو جاتا, دیکھیں ہم روز کیسز کرتے ہیں, آپ بھی کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو, ایک دن میں 2-3 مرڈر اپیلز ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک آدھا پوائنٹ ہوتا ہے. اف یو سکسیڈ ان کنونسنگ دی کورٹ تو بندہ بری ہو جاتا ہے, اف یو فیل ٹو کنونس دی کورٹ بندہ سزا برقرار رہتی, پھانسی لگ جاتا ہے. تو چلو یہاں پرائم منسٹر آف دی کنٹری ایکس پرائم منسٹر تھا, وہ ہوتا اس کو 1 ہفتہ دے دیتے. اگر 1 ہفتہ دیتے تو کیونکہ میں تو بیٹھا تھا, میں تو آئی واز ناٹ اے سمپل پالیٹیشین اور سمپل کمپلینٹ, آئی واز لائر آلسو, میں تو سب چیزوں کو سمجھ رہا تھا. اس وقت 5 ججز, وہ جو 2 تو چلے گئے, وہ بھی مل کے 5 ججز ایکوٹل کی طرف دے رہے تھے اپنے آبزرویشنز. ان کی جو آبزرویشن اوپن جو تھیں دیٹ واز آل گوئنگ ٹوورڈ ایکوٹل. لمبا کیس ہوا, ایک جو ریٹائر ہو گیا, دوسرا مر گیا. چیز یہ ہے کہ یہ ڈیلے کیوں کیا گیا؟ ناؤ آنسر یہ, دس از اے کوشچن, وائی اٹ واز ڈیلیڈ. جلدی کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ بدین 1 ویک ختم کر دیتے. اب میں سن لیجیے اس کو, میں فنش کر لوں. اس کا ریزن یہ تھا کہ پیپل پارٹی کا ریزن یہ تھا کہ جتنا ڈیلے ہوگی, یہ ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں اور اخباریں بھری پڑی ہیں, انٹرنیشنل پریس کور کر رہا ہے, تو یہاں ٹیمپو بنے گا, عوام گلی بازاروں میں نکلیں گے. اور یا بختیار کا ذاتی یہ انٹرسٹ تھی کہ ایسا مقدمہ تو کبھی 500 سال میں ایک آتا ہے کہ میں جو بریفنگ دیتا ہوں انٹر کانٹیننٹل کمرے میں ورلڈ پریس کو, گھنٹے کے بعد میں ان تمام BBC, وائس آف امریکہ, دائیں بائیں CNN سے میں سن رہا ہوتا ہوں. ایسا کیس جلدی ختم کر دینا تو اپنے آپ سے زیادتی کرنے کی بات ہے. یہ تو آئی ایم بینگ بلٹ اپ ایز اے انٹرنیشنل لیول کا ایک لائر. سو یہ جو ڈیلے تھی فرام دی پیپل پارٹی اینڈ ڈیلے فرام دی ڈیفینس کونسل, دیٹ اگر شاید پہلے ہو جاتا تھا شاید 5 ججز. اب یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیلے نہ ہوتا تو 5 ججز بھٹو کو معاف کر دیتے؟ مطلب ان کی آبزرویشن اس طرف جا رہی تھی. آئی ڈو ناٹ نو ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن ان کی آبزرویشن فار ایکوٹل جا رہی تھی. آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ بھٹو نے آپ کے والد کو قتل کیا؟ بالکل, ایبسلیٹلی, دیٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کو جو سزا دی گئی وہ بالکل ٹھیک تھی؟ کیا مشورہ دینے پر یا آرڈر دینے پر دنیا میں کبھی پھانسی کی سزا ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی. اور یہ تھوڑا سا میں کب دے دوں, اس کو کہتے ہیں ابیٹمنٹ. یہ ابیٹمنٹ کا قانون پہلی دفعہ جو آیا ہندوستان میں 1835 میں آیا. اور وہ کیسے آیا کہ میری والدہ کے دادا ان کا نام تھا نواب
شمس الدین خان نواب آف لاہورو، ہی واز رولنگ نواب. جی وہ ایک برٹش، میں بتاتا ہوں جن کا بیٹا داغ تھا. یہ برٹش جو تھا اپنا گورنر آف ڈیلی، ولیم فریزر اس کا نام تھا، وہ بڑا بدماش آدمی، جو 4 گھوڑوں کی بگی میں نکلتا تو مرولی اور قطب مینار کی طرف جو اس کو خوبصورت عورت مسلمان ہندو سکھ ملتی تھی اس کو حرم میں ڈال دیتا تھا. لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑے. جب یہ خبر نواب کو، ہی واز اباؤٹ 32 ایئرز اولڈ، تھی ینگ فیلو، جو اس کو یہ خبر ملی لوہارو میں وچ واز 120 مائل اوے فرام ڈیلی، تو اس نے اپنے ایک لیفٹننٹ کو جس کا نام تھا کریم خان میو، جو بعد میں میوات کا ہیرو بن گیا، اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ گو ٹو ڈیلی اینڈ کل ہم. وہ 3-4 دن اس کی موومنٹ دیکھا، اس کے شاٹ ہم ڈیڈ. ایونچولی بوتھ ور اریسٹڈ اینڈ وہ کانگو ٹرائل ہوا، اور اس میں نواب نے یہ پلی لی کہ میں تو لوہارو میں تھا وچ 120 مائلز اوے فرام ڈیلی، میرا اس مرڈر سے کیا تعلق ہے، آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. تو وہ پہلی دفعہ ہندوستان میں ابیٹمنٹ کا لا لایا گیا کہ نو، جو مارنے والا تھا اس کا کوئی ذاتی گراؤز نہیں تھا، اس کا ذاتی گرج نہیں تھا. It was a conspiracy between you and him that resulted in murder. So first time this law of abetment was introduced in 1835. Then Nawab was buried in Nizamuddin Auliya, اور ان کی جو تمام جو آزادی کے متوالے تھے ہندو سکھ مسلمان، وہ ان کی قبر پر دیے اور موم بتیاں جلاتے تھے. اور جو 1857 کا وار آف انڈیپینڈنس ہے، اس میں بہت سارے اور بھی کازز ہیں. ون آف دی کاز واز دی ہینگنگ، پبلک ہینگنگ آف نواب شمس الدین خان لوہارو. ہی واز ہینگڈ آؤٹ سائڈ کشمیری گیٹ، اور آج وہاں سل لگی ہوئی ہے. قصوری صاحب، آپ کی یہ بات اپنی ایک آرگیومنٹ ہے جو آپ اپنے کیس کے لیے بلڈ کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 44 سال بعد مارچ 2024 کو اس بات کو تسلیم کیا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. تو آپ یہ بات نہیں مانتے کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، تو پھر انہوں نے اس کے اصطلاق کو کالعدم کیوں نہیں کیا؟ بھٹو تو ہینگ ہو چکا ہے، کیسے کیا؟ نہیں، اصطلاق بھائی اسٹگما تو رہا نا جی، کہ ہی واز ہینگ ان دی مرڈر آف احمد رضا قصوری فادر نواب محمد احمد خان، دیٹ از آن دی بکس. اور جو 3 لاکھ وکیل ہے، ہر وکیل کی لائبریری میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو وہاں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے. لیکن اس فیصلے اس کو نہیں کالعدم نہیں کیا. نہیں، لیکن اس فیصلے کو تو ریفرنس میں بھی، پی ایل ڈی میں بھی ریفرنس کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. اب جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، وہ اپنا جو ان کی اپنی یہ اسی کم مائیگی ہے، اسی ان کی کمپلیکس ہے. اٹ از ون آف دی بیسٹ ججمنٹ. آپ کسی سے پوچھیں جس نے پڑھا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے حق میں کہ صحیح اس کو بھٹو کو سزا ہوئی، انہوں نے بھی ججمنٹ نہیں پڑھا. جو کہتے ہیں یہ عدالتی قتل ہے، انہوں نے نہیں پڑھا. اور یار ججمنٹ تو پڑھو، 750 صفحے کا ججمنٹ ہے. پورے کے پوری جو آرگومنٹس ہیں، اسی 20 آرگومنٹس جو ہیں وہ اسے پہلے سیریٹم میں دے دیے ہیں اب چیف جسٹس نے، اور پھر ایک ایک کا جواب دیا.